الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سورہ النساء ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم بچو ان بڑے گناہوں سے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے، تم سے دور کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو کبیرہ گناہ یا بڑے گناہ جن کا اس آیت میں ذکر ہے، یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ وہ گناہ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یا نبی علیہ السلام کے فرامین میں جہنم کی وعید ہے، اللہ کے عذاب کی وعید ہے، یا اللہ یا اس کے رسول کی طرف سے لعنت کا کہا گیا ہے، یا جس گناہ کے اوپر حد مقرر ہے۔ تو یہ سب کبیرہ گناہ ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ سیئات جو ذکر ہے اس آیت میں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس آیت میں نکفر کا لفظ ہے۔ نکفر ایسے بالکل ختم کر دیں گے، ایسے جیسے بالکل گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ جیسے کوئی چیز چمٹی ہوئی ہے کہیں پہ، اس کو لوہے کے ساتھ یا کسی تیز چیز کے ساتھ کھرچ کے ختم کرتے ہیں، یہ نکفر کا معنی ہوتا ہے، یعنی گناہوں کو بالکل بھی معاف کر دیں گے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں تو ہم پھر ان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ان کبیرہ گناہوں کے بارے میں قرآن مجید میں احادیث میں بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جن میں ذکر ہے ان کا۔ ان میں سے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو کہ بہت مشہور ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی والسحر، اور جادو کرنا۔ اور تیسری چیز نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، وہ کسی جان کو قتل کرنا بغیر حق کے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور اس کو قتل کر دیں۔ حق کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کے پاس اختیار ہے، حکومت ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ قصاص لیا جاتا ہے۔ کوئی مرتد ہوتا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو ان کو رجم کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہر بندے کے پاس اختیار نہیں ہوتا، یہ جو ہے وہ جن کے پاس سلطہ ہے، جن کے پاس حکومت ہے، وہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے یہ کام کرنا شروع کرتے۔ چوتھی چیز اس حدیث میں جو ذکر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہے اکل الربا، سود کھانا۔ اور اگلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کی ہے وہ ہے اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، جو چیزیں یہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ اور چھٹی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کی ہے وہ ہے جنگ میں پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا۔ اور آخری چیز جو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے وہ ہے قذف المحسنات، پاک دامن مومن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، الزام لگانا۔ تو یہ 7 چیزیں اس ایک حدیث میں ذکر ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ 748 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، بہت ساری کتابیں لکھی۔ انہوں نے ایک کتاب الکبائر، کبیرہ گناہوں کو اس میں جمع کیا ہے، جس میں 70 سے زیادہ انہوں نے کبیرہ گناہ ذکر کی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی گناہ ہیں۔ ہم انشاءاللہ یہ تسلسل سے ایک دو کر کے ایک ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ ان گناہوں کو دلیل کے ساتھ ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے، خاص کر کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔